نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے عیسائی راہب کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے اظہار عقیدت۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے بعد یزیدی لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا اور آپ کے اہل بیت اطہار کو لے کر یزید کی دربار کی طرف گامزن ہوا قافلہ، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے سر انور کو نیزے کے اوپر رکھ کر لے جایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا قافلہ، اسیران کربلا کا قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ اسی سلسلے میں فاتحین کربلا نے پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ پڑاؤ کی جگہ کے قریب ایک ہی گرجا گھر تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا۔ وہ بہت ہی بڑا پرہیزگار متقی راہب تھا، عبادت گزار بھی تھا اور خدا ترس بھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے قافلے کے یزیدی امیر سے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، مگر میری شرط ہے، اور شرط صرف یہ ہے کہ آج کی رات تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس رہے گا، یعنی گرجے میں رہے گا۔ اس کے لیے تم پڑاؤ ہمارے پاس کرو، تمہاری خدمت بھی کروں گا اور تمہیں عزت کے ساتھ روانہ بھی کروں گا۔ یزیدی امیر دنیا دار شخص تھا، حرص کا لالچ تھا، دنیا حرص کا طالب تھا۔ اس نے راہب کی شرائط مان لیں اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب حسین علیہ السلام کا سر لے کر اندر گرجے میں چلا گیا۔ راہب نے نیزے سے سر کے انور کو اتارا، اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر چہرہ حسین کی زیارت میں مصروف رہا۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پڑا ہوا ہے اور اس سر سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں۔ نور کا حال ہے، سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات قتل حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آنسو بہاتا رہا۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر گرجے سے نکلا تو رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور ایک طرف یہ راہب تھا کہ حسین علیہ السلام کے سر کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کا دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ابن سعد نے امام عالی مقام کے سر اقدس کو خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ جب خولی حضرت امام حسین کا سر اقدس لے کر کوفہ میں پہنچا تو قصر امارات کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا اور ایک برتن سے سر انور کو ڈھانپ دیا۔ اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی
کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ وہ اس جگہ بیٹھی جہاں امام علی مقام کا سر اقدس رکھا تھا۔ وہ روایت کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن کے ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی برکت تھی، جس کو دیکھ کر عیسائی ایک راہب دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا، اور ایک جو سر لے کر جانے والا تھا اس کی بیوی بھی امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی برکت دیکھ کر وہ بھی متاثر ہوئی۔ تو یہ ایک طرح سے عیسائی راہب کا حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کریں، کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنا سر کٹا کر دین اسلام کے بلند کیا اور کلمہ حق بلند کرتے ہوئے یعنی ایک طرح سے ڈٹے رہے۔ آپ نے جام شہادت تو نوش کر لیا، لیکن کسی غاضب کے سامنے، کسی ایک طرح سے اسلام دشمن کے سامنے کلمہ حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔